السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عدنان فاروق کا سلام۔ آج ہم آپ کو جنت البقیع کی سیر کرائیں گے، جنت البقیع کا دیدار بھی کریں اور جنت البقیع کے فضائل بھی سنیں۔ مدینہ منورہ کے سامنے یہ جنت البقیع قبرستان ہے۔ ان میں قبریں کیسے بنائی جاتی ہیں اور کتنے صحابہ کرام، کتنے اولیاء یہاں پر دفن ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع والوں کے لیے کیا دعا فرمائی، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا قدیم، مشہور و مبارک قبرستان ہے۔ مسجد نبوی کے جوار رحمت میں جنوب مشرقی جانب واقع یہ قبرستان لاکھوں مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے۔ جنت البقیع کا بطور قبرستان انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں اپنے اصحاب کی تدفین فرمائے۔ آپ نے مختلف جگہوں کو ملاحظہ فرمایا اور پھر یہ سعادت جنت البقیع کو حاصل ہوئی۔ ارشاد فرمایا، مجھے اس جگہ یعنی بقیع کے انتخاب کا حکم ہوا ہے۔ گیٹ نمبر 41 کے سامنے گیٹ 364 کے راستے سے جاتے ہیں۔ جنت البقیع کے نام اور ان کی وجہ عربی میں بقیع درخت والے میدان کو کہتے ہیں۔ اس میدان میں پہلے غرقد کے درخت تھے، اسی لیے اس جگہ کا نام بقیع الغرقد ہو گیا۔ جنت البقیع کا کل رقبہ، ابتدائی اسلام میں اس کا کل رقبہ کم تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی پہلی توسیع ہوئی، پھر مزید توسیعات ہوئیں۔ ترک دور حکومت کے آخر میں اس کا کل رقبہ 15,000 مربع میٹر تھا۔ بعد ازاں مزید توسیعات بھی ہوتی رہیں اور آج اس کا کل رقبہ تقریباً 56,000 مربع میٹر ہے۔ جنت البقیع دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے۔ یہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام، اجلہ، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اور بے شمار تابعین کرام، تبع تابعین اور اولیاء اعظام رحمہ اللہ اور دیگر خوشبخت مسلمان مدفون ہیں۔ چند مشہور نام یہ ہیں: حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا حسان بن ثابت، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی امہات المومنین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سب سے پہلے مدفون صحابی مہاجرین میں سے حضرت عثمان بن مظعون اور انصار میں سے حضرت اسد بن زرارہ سب سے پہلے جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بار آپ رات کے آخری پہر جنت البقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ زیارت کر لیں، قبر اس طرح بنائی جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی یعنی کھلے گی، پھر ابوبکر کی اور پھر عمر کی، اس کے بعد میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا تو انہیں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا، اس قبرستان سے 70,000 ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت البقیع میں دفن ہونے کے فضائل: یہاں دفن ہونے والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی گئی۔ چنانچہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ عز و جل بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما۔ شفاعت کی بشارت دی گئی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے ہمارے اس قبرستان یعنی بقیع غرقد میں دفن کیا جائے گا، روز قیامت ہم اس کی شفاعت کریں گے، یا فرمایا اس کی گواہی دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے جنت البقیع میں اپنی تدفین کی وصیت فرمائی، چنانچہ دور دراز علاقوں سے ان کی میت کو لا کر جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ ایسے چند صحابہ کرام کے نام یہ ہیں: حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعید بن زید، سیدنا سعید بن عاص، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم۔ جنت البقیع میں حاضری کا طریقہ: جنت البقیع کے مدفونین کی خدمت میں باہر ہی کھڑے ہو کر سلام عرض کریں اور باہر ہی سے دعا کریں کہ اب جنت البقیع میں موجود تقریباً تمام مزارات کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اندر گئے تو کیا معلوم آپ کا پاؤں کس صحابی یا ولی کے مزار پر پڑ رہا ہے۔
عام مسلمانوں کی قبروں پر بھی پاؤں رکھنا حرام ہے، جو راستہ قبریں منہدم کر کے بنایا جائے اس پر چلنا بھی حرام ہے۔ اے رب کریم، ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت اور جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔